بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الذیشان وائس کے معزز سامعین و ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام جہاں کہیں بھی ہوں گے بفضل حق تعالی خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے پاکیزہ خوشبو محسوس کی تو میں نے پوچھا، اے جبریل علیہ السلام، یہ عمدہ خوشبو کیسی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خوشبو اصل میں فرعون کی بیٹی کی اس خادمہ اور اس کے بچوں کی ہے جو خادمہ اس کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ میں نے اس کا حال پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن وہ بیٹھی فرعون کی بیٹی کو کنگھا کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے اچانک کنگھا نیچے گر گیا اور اس نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ کیا یہ میرا باپ مراد ہے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ وہ اللہ جو میرا، تیرا اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ کیا میرے باپ کے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ میں یہ بات اپنے باپ کو بتاؤں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ بتا دو۔ چنانچہ فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو ساری بات بتا دی۔ فرعون نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ اے فلاں عورت، کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے۔ فرعون نے پیتل کی بنی ہوئی ایک گائے لانے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ لائی گئی۔ اس میں پانی ڈال کر خوب گرم کیا گیا۔ پھر اس میں خادمہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالا جانے لگا۔ خادمہ نے اس دوران کہا کہ میری ایک خواہش ہے۔ فرعون نے کہا کہ تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی کپڑے میں ڈال کر ایک ہی ساتھ دفن کیا جائے۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، تیری یہ آرزو پوری کی جائے گی۔ چنانچہ اس کے بچوں کو پیتل کی گائے کے اندر ایک ایک کر کر ڈالا جانے لگا، یہاں تک کہ اس کے شیرخوار بچے کی نوبت آ گئی۔ تو ماں اس بچے کی وجہ سے بے ہمت ہونے لگی۔ تو بچے نے کہا، اے اماں، مجھے بھی ڈال دو، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے۔ فوائد حدیث: جب فتنہ اور آزمائش کا دور ہو تو صبر اور ثابت قدمی دکھانی چاہیے۔ بدلہ عمل کی جنس میں سے ہے۔ جو شخص اپنے دین پر قائم رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتا، اس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے، صبر کرنے والوں کو بے حساب پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ سرکش اور ظالم شخص سے ایسے امر کا مطالبہ کرنا جائز ہے جس میں اس کی مصلحت موجود ہو، جس طرح اس عورت نے فرعون سے یہ مطالبہ کیا کہ اس کی اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو اور ان کی راکھ کو ایک ہی جگہ دفن کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے لیے مصائب اور شدائد سے نکلنے کے لیے ضرور راہ پیدا کرتے ہیں۔ صالحین اور صالحات کے لیے کرامات ثابت ہوئیں۔ جو کام خارق العادات مفوق العادات ہوں، اس کا تعلق بھی کرامات سے ہوتا ہے۔